الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. آپ تو وہ ہیں کہ آپ کی شانیں ان کی تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہے. یہ آپ کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے یار یہ پھر کیا یہود کو کیا چڑ تھی رسول اللہ سے؟ عصبیت. بالکل میچور ہو کر بچے یہ بات سنیں. ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کتنی، لیکن اسلام کو چلن سے، ڈھنگ سے، اور یہ جو پورا انتشار ہے اس کو ایک لنک سے سمجھیے آپ. کیا اختلاف ہے حضور سے؟ عصبیت. کیوں؟ ہم بنو اسحاق ہیں، نبوت ہمیشہ بنو اسحاق میں آئی ہے، بنو اسماعیل کو ہم کیسے نبی مانے؟ ہم بنو اسماعیل کو نہیں مانتے. تو یہ جو عصبیت ان کے اندر. اور پھر ایک بات ذرا توجہ سے میری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں اور بزرگوں، بچوں ذرا غور سے سننا. یہود کی سرشت میں دو باتیں تھیں. حق کا انکار کرنا. حق کا انکار کرتے تھے اپنی چودراہٹ کی وجہ سے، اس لیے تکبر حرام ہے. متکبر اسی کو کہتے ہیں کہ حق کا انکار کرے گا، غلطی قبول نہیں کرے گا. حق کا انکار کیا تھا؟ بنو اسماعیل ہو یا بنو اسحاق، حضرت اسحاق ہو یا حضرت اسماعیل، دونوں بیٹے حضرت ابراہیم کے ہیں. ہاں یہ تو اب تمہاری مرضی سے اللہ نبی بھیجے گا. اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے نبوت کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے شروع کر کے ایک ہی بیلٹ میں انبیاء آتے رہے، یہاں تک کہ بنو اسحاق کا آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. رب کریم نے بنو اسرائیل کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر یعنی بنو اسحاق کے اندر آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نبوت کو بنو اسرائیل میں روک کر اپنی مرضی سے، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے. یعنی آپ دیکھیے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں بیٹے حضرت ابراہیم کے ہیں. حضرت اسماعیل کے بعد نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا دوسرے بھائی اسحاق کی اولاد میں. اسی میں یعقوب آئے، اسی میں یوسف آئے علیہ السلام، اسی میں موسیٰ، سلیمان، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، ذیلیسع، اور یہ تمام یہاں تک کہ بنو اسحاق کے آخری نبی جو آئے ہیں وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. رب کریم کی مرضی اور حکمت تھی. یہاں سٹاپ کر دیا گیا. اب بنو اسماعیل کے اندر جو نبی تشریف لائے وہ حضور آئے. یہ کہنے لگے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبوت کا سلسلہ تو بنو اسحاق میں تھا، ہمارے خاندان میں تھا، ادھر کیسے چلا گیا؟ تو تم کون ہوتے ادھر ادھر کی بات کرنے والے؟ کوئی نبی کسی کی الیکشن سے سلیکٹ ہو کر بنتا ہے؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. ان کو جواب دیا اللہ نے، تم کون ہوتے مشورہ دینے والے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے. ایک تو یہ تعصب تھا. دوسرا یہ ان کے اندر نسب کا فخر بہت تھا. یہ نیچ ذات ہے، اعلیٰ ذات ہے. اسلام نے ان کے سر پر ہتھوڑا مار کے کہا کوئی نیچ نہیں ہوتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت والا وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا، شریعت پر چلنے والا ہے، اگر وہ تمہارے خاندان کا نبی ہو. اس لیے رسول اللہ نے اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کل تقی و نقی فہو علی. فرمایا میری امت کا ایک شخص اور وہ میری شریعت پر چلنے والا ہو، قیامت کے دن میری اولاد میں اٹھے گا. یہ میں نے ضمن ایک مثال آپ کے سامنے، اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے. اگر آپ کوئی تنظیم بنائے، آپ کا بیٹا کام نہ کرے لیکن عام برادری کے شخص کام کرے، تو آپ لیڈر ہے، پیار کس سے کریں گے؟ اس بندے سے جس نے کام کیا. اب سورہ المائدہ کے اندر آئیے، یہود کا مزاج میرے بھائی بہن ذرا سمجھ. ایک تو یہ تھا کہ ہم سے یہ نبوت ادھر کیسے گئی؟ تو بھائی تو تمہارے گھر کی خانہ ساز تھی. پہلی بات تو غلط چیز اپنے طرف کیوں منسوب کر رہی ہے؟ تمہارا منصب ہی نہیں ہے. بنی اسرائیل میں انبیاء آئے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ قاعدہ تم نے کہاں سے نکالا کہ نبی ہمیشہ بنی اسرائیل میں ہی آئے گا؟ اللہ رب العالمین کی مرضی تھی. بات سمجھ رہے؟ اب اللہ رب العالمین نے بنو اسحاق سے بنو اسماعیل کی طرف حضور کو روانہ فرمایا. بنو اسحاق ہو یا بنو اسماعیل ہو، تمام کو مجموعی طور پر لے کر خاتم النبیین جناب رسول اللہ ہو گئے. اب نہ بنو اسحاق میں کوئی آئے گا، نہ بنو اسماعیل میں کوئی آئے گا. وہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی. ایک یہ تھا.